شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے میں جامع اصلاحات کے لیے تصویراتی لائحہ عمل کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معیشت چیلنجز کے باوجود رواں مالی سال میں مستحکم رہی اور مجموعی ترقی پیداوار کی شرح 3.7% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر میں صورتحال کے حوالے سے بھارت کے بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے ایک مشترکہ امن فنڈ کا اجرا کیا ہے جس کا مقصد اسرائیل اور فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریلوے میں جامع اصلاحات کے لیے تصویراتی لائحہ عمل کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اصلاحات کے لائحہ عمل پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین اور کنسلٹنٹس کو شامل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو تصویراتی لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں مسافروں اور مال برداری کے شعبوں میں مارکیٹ کی شراکت داری بڑھانے کے اہداف شامل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اندرونی اور بیرونی مسائل کے باوجود رواں مالی سال کے دوران مستحکم رہی اور مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 3.7% ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں رواں مالی سال کا اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی کارکردگی کا جامع جائزہ پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 3.7% کی شرح نمو گزشتہ 4 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا معاشی حجم 126.9 ٹریلین روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اقتصادی سروے کے اہم اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ فی کس آمدن گزشتہ سال کے $1,751 کے مقابلے میں $1,901 تک پہنچ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے متنازعہ مسائل کو جمہوری طریقے اور عوامی مینڈیٹ سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اور کشمیری مہاجرین کے حق رائے دہی کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں نے اس مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کشمیری پناہ گزین خاندانوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت سے کشمیری اب بھی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جنہیں پناہ گزین کیمپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی اور جموں کے کشمیریوں کی شناخت اور تاریخی رشتوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کشمیر کے نصب العین کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نسلوں تک کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھارت کے بیانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال میں فرق کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر ایک غیر قانونی طور پر الحاق شدہ اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کے لوگوں کو ظالمانہ قوانین کے تحت منظم مظالم کا سامنا ہے اور انہیں حق خود ارادیت سمیت ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس آزاد جموں کشمیر میں حکومت پیدا ہونے والے مسائل کو جمہوری اور آئینی فریم ورک کے تحت حل کر رہی ہے۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید افسران اور جوانوں کی نماز جنازہ آج مظفر آباد میں ادا کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر اور وزیر اعظم کور کمانڈر راولپنڈی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ بعد میں شہداء کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مشترکہ امن فنڈ کا آغاز کیا ہے۔ یہ اعلان برطانوی وزیر خارجہ جووٹ کوپر نے آج لندن میں اپنے آسٹریلیا اور کینیڈا کے ہم منصبوں کے ہمراہ کیا۔ اس اقدام کے تحت ہر ملک نئے اور موجودہ بنیادی منصوبوں کے لیے $13,40,000 فراہم کرے گا۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल जंगबंदी पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता में सियासी हल को आगे बढ़ाने के बारे में एक आला सतह के मुबाहिसे से खिताब करते हुए कही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान अमरीका तनाज़े में फ़ाल सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो जंगबंदी का एहतराम करें। और इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।